آخر زمان کی ایک بڑی نشانی کا تذکرہ گزری نشست میں کیا تھا کہ سورج اچانک ایک صبح مغرب سے طلوع ہوتا جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کی ایک جڑواں علامت بھی ہے جو کہ طلوع آفتاب سے پہلے یا اس کے فوراً بعد جائے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس جانور کو دعوت الارض یا زمین کا چوپایا کہتے ہیں، ایک عجیب الخلقت بھاری بھرکم جانور۔ چند روایات کے مطابق یہ مکہ المکرمہ میں صفا کے پہاڑ کے شگاف سے نکلے، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ کر چیخ چیخ کر لوگوں کو خوفزدہ کرے گا۔ لوگ خوفزدہ ہو کے بھاگیں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی جسے علم ہوگا کہ یہ اللہ کا جانور ہے۔ پھر وہ جانور روئے زمین پر بھاگے گا اور لوگ بھاگ کر نماز کی پناہ لیں گے، تو وہ سامنے آ کر ان کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا اور پھر کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ وہ انسانوں سے باتیں بھی کرے گا۔ گویا دن چڑھے یہ جانور ظاہر ہوگا اور پھر لوگوں کا چہرہ داغتا جائے گا، اور جس کے بعد مومن اور کافر کی شناخت الگ الگ ہو جائے گی۔ چند روایات کے مطابق یہ کچھ لوگوں کو زخمی بھی کرے گا، اور داغے جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے کہ اے مومن یا اے کافر۔ توریت اور انجیل میں آخر الزمان سے پہلے دو جانوروں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک سمندر سے نکلے گا اور دوسرا زمین کا سینہ چاک کر کے سامنے آئے گا۔ دوسرا جانور انسانوں کو حکم دے گا کہ وہ پہلے جانور کی عبادت کریں، اور ان دو جانوروں کو انجیل میں جھوٹے نبی بھی کہا۔ اور سمندر سے برآمد ہوتے جانور کا حلیہ یوں بیان ہے کہ اس کے 7 سر اور ان پر 10 سینگ ہوں، اور ہر سینگ پر ایک تاج ہوگا، اور وہ ایک شیر کی طرح ہوگا جس کے پیر ریچھ کے مانند اور دانت کسی درندے کی طرح ہوگا۔ کچھ عیسائی مفکرین اس جانور کے 7 سروں کو 7 پہاڑوں اور 7 بادشاہوں یعنی 7 سلطنتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ 10 سینگوں کا مفہوم آخر زمان میں وہ 10 ایسے بادشاہوں کی موجودگی بیان کرتے ہیں جن کے پاس ریاستیں نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 بادشاہوں میں سے 5 کا خاتمہ ہو چکا۔ عیسائی مفکرین کے مطابق ایک بادشاہ اس وقت موجود ہے اور ایک نے آنا ہے، جبکہ یہ زمین سے نکلتا جانور بھی عیسائیت میں خود کو 8واں بادشاہ تصور کرے گا۔ انجیل میں زمین سے نکلتے دوسرے جانور کے 2 سینگ بیان ہیں، اور وہ ایک رینگتے ہوئے جانور یا بڑی چھپکلی کی طرح ہوگا۔ یہ پہلے جانور کی حمایت پر اکسانے کے علاوہ ایسی چیخیں بلند کرے گا جیسے اسے کسی نے زخمی کر دیا، اور اس دوران آسمان سے آگ بھی برسے گی۔ یہ جانور بھی انجیل اور توریت کے مطابق لوگوں کی پیشانیوں کو داغیں گے، جنہیں درندے کا نشان یا مارک آف دا بیسٹ کہا جائے گا، اور جو ان جانوروں کی عبادت شروع کر دیں گے ان کی پیشانیوں پر یہ نشان لگا کے چلے جائیں گے، اور یعنی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور باقی تمام انسانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ انجیل کے مطابق وہ لوگ جو عبادت سے انکار کے بعد قتل ہو جائیں گے انہیں دوبارہ زندہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ گمراہ لوگ ان جانوروں کی عبادت کو سعادت سمجھ کے نشان لگوائیں گے، جو کہ 666 طریقوں سے لگوایا جائے گا۔ 666 یہ ہنسا اس جانور کا نام بھی بیان ہوتا ہے۔
عیسائی مبلغین ان جانوروں کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ سمندر کا جانور دراصل ایک رومی سلطنت کی علامت ہے جو کہ آخر الزمان میں دوبارہ عیسائیوں کے خلاف طاقت حاصل کرے گی، اور تبھی وہ پے در پے شکستیں جو اس کو ملی رومن سلطنت کو، اس کے باعث ہی جانور زخم خوردہ نظر آئے گا اور چیخ رہا ہوگا، یعنی کمزوری کے بعد اس نے طاقت حاصل کی ہوگی۔ اس طرف اشارہ ہے، جبکہ دوسرے رینگتے ہوئے جانور سے مراد وہ فرسودہ شیطانی نظام ہے جو کہ غلط عقائد کی بنیاد پہ قائم ہو کے رومی سلطنت کی یعنی پہلے جانور کی حمایت پہ اکسائے گا۔ 6 کا ہنسا مقدس 7ویں ہنسے کی نفی ہے عیسائیت۔ انجیل کے مطابق یہ جھوٹے نبی یا بادشاہ دنیا کے حکمرانوں کو اس شخص کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں گے جو کہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا۔ He who sits on the white horse۔ اس بڑی جنگ کا انجام انجیل کے مطابق دونوں جانوروں کے آگ میں پھینکے جانے سے ہلاکت کی صورت ہے۔ سفید گھوڑے پہ سوار کو انجیل شاہوں کا شاہ یا کنگز آف دا کنگز یا لارڈز آف دا لارڈز کے، اور یہ جانور آگ کے گڑھے یا لیک آف فائر میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ مغرب میں اس جانور یا بیسٹ کی جانب سے انسانوں کو داغدار کرنے یا نشان لگانے کو عہد جدید میں آج کی دنیا میں کئی لوگ RIFD مائکرو چپس ٹیکنالوجی یعنی ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم سے تشبیہ دیتے ہیں۔